الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد باب من احل فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلالہ، جس شخص نے زمانہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احرام باندھا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قوم بالیمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ فجئت وهو بالبطحاء، میں وہاں سے ایسے وقت میں واپس آیا جب آپ وادی بطحاء میں تھے۔ فقال بما احللت، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کون سا احرام باندھا ہے؟ قلت احللت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا احرام باندھا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا حل معک من ہدی، کیا تیرے پاس قربانی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا جی نہیں میرے پاس قربانی تو نہیں ہے۔ فامرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فطفت بالبیت وبالصفا والمروہ، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی۔ ثم امرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فاحللت، تو میں نے احرام کھول دیا۔ فاتیت امرأة من قومی، پھر میں اپنے گھر والوں میں سے ایک عورت کے پاس آیا۔ فمشطتنی، اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی، او غسلت رأسی، یا میرا سر دھویا۔ فقدم عمر رضی اللہ عنہ فقال، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ فرمانے لگے، ان نأخذ بکتاب اللہ فإنہ یأمرنا بالتمام، ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ قال اللہ تعالی وأتموا الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ وَإِن نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، تو آپ نے قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، بات کو پھر دہرا دوں، جیسا میں نے پہلے بھی مجلس میں ذکر کیا تھا، یہ بار بار ذکر کرنا اس لیے ہے کہ یہ موضوع کے بالکل ریلیٹڈ ہے اور اس کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی، کہ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور یوم الترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا بلکہ اسی احرام کے اندر 8 ذو الحجہ کو حج کا تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ اور حج افراد وہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ حج تمتع میں لوگ کیونکہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تاکہ پورا سال بیت اللہ آباد رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انتظامی مسائل تھے، اس وقت کے حالات کے مطابق اور موافق تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام اٹھانا یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اب وہی حج ہونا ہے جو وہ فرما رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انتظامی معاملہ تھا، ان کی ایک حسن نیت تھی کہ 11 مہینے باقی جو ہے وہ بیت اللہ اس میں لوگ نہیں آتے، عمرے کے لیے دوبارہ آئیں گے تو بیت اللہ آباد رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام سے نہیں روکا، کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت، کسی بھی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دینے کا اختیار
وہ صرف اللہ کو ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ذریعے اس چیز کو نافذ کرتا ہے۔ جب رسول نہیں ہے، اب قیامت تک جو شریعت بن چکی ہے اسی کے اوپر عمل رہے گا، اس کے اوپر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رائے تھی، اپنا ایک موقف تھا، جس کو علماء نے شریعت قرار نہیں دیا، وہ شریعت نہیں بنا، ایک انتظامی وقتی طور پر گنجائش تھی، اس کو نافذ کر دیا گیا، بس اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ اگلا مسئلہ ہے قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند معین مہینے ہیں، یعنی حج کے لیے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، یہ تینوں حرمت والے مہینے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حدیثھا فی الحج قد تقدم، کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حج سے متعلق حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ قالت فی هذه الروایہ، اس روایت میں یہ بھی ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے مہینوں میں، ولیالی الحج وحرم الحج، حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے۔ فنزلنا بصرفہ، ہم نے صرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ فخرج الی اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ فقال من لم یکن منکم معہ ہدی، تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، فاحب ان یجعلها عمرۃ، اور وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے، مگر جس کے ساتھ قربانی ہو وہ ایسا نہ کرے۔ مطلب جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھے، لیکن جس کے پاس قربانی ہے وہ اپنا احرام نہ کھولے، وہ حج قران ہی کرے۔ میں نے جیسے کیا نا حج کی 3 قسمیں، وہ حج قران ہی کرے، وہ اسی احرام کے اندر رہے اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا تلبیہ پکارے۔ ومن قالت فالآخذ بها والتارک لها من صحابتی، آپ کے اصحاب نے میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور بعض نے نہ اٹھایا۔ جن کے پاس قربانی تھی انہوں نے حج قران والا سلسلہ کر لیا، اور جن کے پاس قربانی نہیں تھی انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا۔ قال فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے، فکانوا من اہل قوہ، وہ صاحب حیثیت تھے، وکان معهم الہدی، اور ان کے پاس قربانی بھی تھی، فلم یقدروا علی العمرۃ، تو وہ جن کے پاس قربانی کا جانور تھا، وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے احرام باندھا تھا اس وقت تک سے پہلے صرف حج کیا جا سکتا تھا، لیکن بعد میں آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور یہ وحی کی انہوں نے کہ حج عمرے کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب جو بندہ بھی حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہے وہ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر پھر حج کی 3 قسمیں جو ہے وہ مقرر پائیں اور طے پائیں، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ زیادہ تر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ سارے تقریباً حج تمتع ہی کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی جاتے ہیں نا، ہاں وہ لوگ جو عین ٹائم پر ان کو کوئی نہ کوئی ویزا جاری ہوتا ہے یا ان کو کوئی سلسلہ بن جاتا ہے وہ حج مفرد کر لیتے ہیں، ورنہ عام طور پر بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث میں اسی چیز کا جو ہے وہ سلسلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کل کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ آج کے لیے ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے تو حج کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہے وہ ترستے ہیں، اور جنہوں نے جو ہو کے آ جاتے ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ جنہوں نے گھر نہیں دیکھا وہ تو ترستے ہیں، اور جو ہو کے آ جاتے ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ تو جن کی جو ترستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ چیز پوری فرمائے، اور جن کی تڑپ ہے اللہ وہ بھی پوری فرمائے۔ اللہ بار بار موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔